السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. थल्ले वाले स्पीकर चेक करो। والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحکمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی، اور اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر نازل فرمائی۔ قرآن کی شکل میں کتاب عطا کی اور حکمت کی شکل میں حدیث عطا کی۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، ادھر مذہب کتابوں میں ادھر قرآن ہے سینوں میں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، مقدس و مطہر کلمات اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے، بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء، ہادی کائنات، امام الرسل، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز ہماری اس عظیم الشان درسگاہ جامعہ دارالاسلام السلفیہ، دارالاسلام کالونی، کھڑیاں خاص، قصور، پنجاب، پاکستان میں انشاءاللہ العزیز
فوائد القرآن حصہ چہارم اس عنوان پر ہوگا۔ قرآن کی عظمت اور شان بہت زیادہ ہے اور اس کے فوائد بھی بڑے بے شمار فائدے ہیں۔ ایک فائدہ قرآن کا یہ بھی ہے کہ قرآن زندگی کے ہر قسم کے فتنے سے انسان کو بچاتا ہے۔ بڑے بڑے فتنے ہیں، انسان بڑے بڑے فتنوں سے دوچار ہوتا ہے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے بچانے کے لیے قرآن پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے، آپ سرکار نے فرمایا کہ قیامت تک، یہ مسلم کی حدیث ہے، جتنے بھی فتنے آئیں گے ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، سب سے بڑا فتنہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ وہ قیامت کی بڑی نشانی ہے، اس نے آنا تو ہے۔ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور آپ سرکار نے فرمایا کہ جو سورہ الکہف 15ویں پارے کے اندر اس کی پہلی 10 آیات اور دوسری حدیث میں آخری 10 آیات جو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت سورہ الکہف کی ان پہلی 10 آیتوں کی برکت سے پڑھنے والے کو دجال کے فتنے سے محفوظ کریں گے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی فتنے آئیں گے سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ تو جب بڑے فتنے سے قرآن بچاتا ہے تو باقی فتنے اس سے چھوٹے ہیں، اللہ اس سے بھی بچائے گا۔ قرآن کی تلاوت کرو، اور ایک تو سورہ بقرہ جمعے والے دن تو پڑھنی ہوتی ہے نا، روزانہ اس کی پہلی 10 آیتیں ان کو زبانی یاد کر لو، اور گھر سے نکلنے سے پہلے یا اپنے دکان پر بیٹھ کر، کاروبار والی جگہ پر بیٹھ کر، سکول دفتر میں جا کر آپ اپنے دن کا آغاز کریں، اور بھی جو ذکر اذکار ہیں پڑھیں، اور اس کے ساتھ سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات ان کی بھی تلاوت کریں۔ امام کائنات میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ الکہف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
الآخرة أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. یہ 10 آیتیں ہیں سورہ کہف کی، ان کو یاد کر لو، حفظ کر لو اور پڑھو. یہ وہ عظیم سورت اللہ نے ان نوجوانوں کی عظمت میں اتاری جو رب کے رستے میں ہجرت کر کے نکلے، غار میں چلے گئے. 100-200 سال نہیں، 300 سال سے زیادہ اللہ نے ان کو سلایا اور خود اللہ ان کی کروٹیں بدلتے رہے. یہ جو آخری آیت ہے نا سورہ الکہف کے 10 میں سے آخری 10ویں آیت، اس کے بارے میں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر فضل الہی، ابھی حیات ہیں وہ. میں ایک نسخہ بتانے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میرا کام ہو جائے اور اسی طرح ہی ہو جائے، مجھے یہی دکان چاہیے، مجھے یہی مکان چاہیے، میرا یہی کام غلط نہ ہو، کام ٹھیک ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے، تو اس آیت کا وظیفہ کریں. یہ جو دعا ہے نا اصحاب کہف کی ہے نا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اتنے لفظ، یعنی کہ 10ویں آیت کا آخری حصہ، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. یہ وہ دعا جو اصحاب کہف نے کی، اللہ نے 300 سال گزرنے کے بعد بھی سارے مسئلے حل کر دی، سلایا، حفاظت بھی کی. ڈاکٹر صاحب کی بات یہ مجھے قاری عنایت اللہ سلفی صاحب نے ان کی حوالے سے بتائی، انہوں نے آگے سے سنی. کہنے لگا ڈاکٹر صاحب کو بندہ کہا، کہنے لگا جی میری نا بیوی ہے تو اسی کو مکان لینا کرائے تھے، تو وہ آدھی بھی ایکھو جی جگہ ہوئے بھی، سکول بھی کول ہوئے تو مسجد بھی کول ہوئے، بازار بھی کول ہی ہوئے تو مکان بھی سونا ہوئے. وہ کہنے لگا یار میں پریشان ہو گیا بھی کئی مکان اچھے لبتے نے، مسجد کول نہیں، تو بعد میں مسجد کول نہیں تو مکان اچھا نہیں. کہنے لگے میں ڈاکٹر فضل اللہ نو رحم حافظ اللہ نو کیا، وہ کہنے لگے کوئی گل نہیں، جی میں تو چاہتا ہے اللہ تیرا وہ مسئلہ حل کر دے گا. کہنے لگے آپ وظیفہ پڑھیا کر، ربنا آتنا من لدنک رحمہ
وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، پڑھتے رہو، تم بھی پڑھو، گھر والے بھی پڑھے۔ وہ نوجوان کہنے لگا بھی میں نے حضرت صاحب نے وظیفہ دسیا، میں پھر پڑھنا شروع کر دیتا، پڑھتا ہی رہا۔ کہنے کہ چند دن گزرے تے اللہ نے اے رحمت فرمائی، کہتے میں ایویں بازار چک جانا تے گیا تو دکان تے بیٹھے سے میں دوستاں کے نام لیا، یار مینوں گھر چاہیے تے مسجد بھی کول ہوے، سکول بھی کول ہوے تے بازار بھی سارے تے گھر بھی سونا۔ انہیں کہا گھر اتنے ہے، مسجد بھی کول ہے، سکول بھی کول ہے، بازار بھی سونا۔ کہتے میں ویکھیا تے جہڑیاں شرطاں میری بیوی نے لائیاں وہ ساریاں پوریاں ہو گئی، ساری۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن دنیا کی زندگی کے اندر بھی بندے کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے قرآن میں برکت ہی اتنی رکھی ہے، فتنوں سے بھی بچو اور اپنی من پسند کی خواہش بھی پوری کر لو۔ کئی بندے نا جعلی پیرا کو جا کے تے ایمان بھی لٹاندے نے، پیسے بھی لٹاندے نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں کو بچائے، یہ دین دے ظالم تے ڈاکو نے۔ اور چھوڑو ان ظالموں کو، ڈاکوؤں کو چھوڑو، اللہ کے قرآن کی طرف پلٹ آؤ۔ قرآن پڑھو گے اللہ دنیا و آخرت بہتر فرما دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ قرآن دنیا کے فتنوں سے بھی بچاتا ہے، اور اسی طرح